ایک میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک گندا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہیں اندر بچہ بنتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم نطفہ ڈالتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بنانے والے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اب ہر بندہ یہ سوال پوچھے گا مجھے اللہ نے کیوں بنایا، میری ضرورت کیا تھی؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر۔ ملحد کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں بنایا؟ تجھ سے پوچھتا ہے تجھے بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ تجھ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ تجھے بناؤں یا؟ اتنے بڑے فن خوان ہے یہ، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بنایا۔ دیکھیے عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی چیز کوئی بنتی ہے، نئی مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں گائیڈ بک۔ گائیڈ بک میں اس چیز کے متعلق پوری تفصیل۔ اب تیسرے کہتے ہیں کہ جی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب آ گئی کافی ہے، تو چلے ہم اس مسئلے کو بھی عقل کی بنیاد پہ حل کر لیتے ہیں۔ ختم کر دو یہ کالج اور یونیورسٹیاں، ختم کر دو یہ لیکچر، ختم کر دو یہ ٹریننگ سینٹر۔ کتابیں تو مل رہی ہے نا، کتاب تو آپ جا کر کے دکان سے اچھی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ استاذ کی بھی ضرورت ہے جو اس کتاب کے مفہوم کو آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا سکے۔ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے الہامی کتاب بھیجی تو اس الہامی کتاب کے ساتھ کسی مدرس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لیکچرار کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ملحدین اکثر جب پہلی بار آپ سے ملیں گے تو آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، ان ہزاروں مذاہب میں صرف اسلام کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ بظاہر یہ سوال بہت پھیلا ہوا سوال لگتا ہے، بہت بڑا سوال لگتا ہے، لیکن جو پیچھے آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیا انہی باتوں میں اس کا جواب موجود ہے کہ ہم نے تمام مذاہب میں اسلام کا انتخاب کیوں، تمام مذاہب میں اسلام ہی پسندیدہ کیوں ہے، تمام مذاہب میں اسلام ہی حرف آخر کیوں ہے۔ اور چونکہ ملحدین عقل سے سمجھتے ہیں تو ہم ان کو عقل سے سمجھائیں گے انشاءاللہ، اگر عقل ان کے پاس ہے تو۔ اگر عقل ہے تو سمجھ جائیں گے، اور اگر عقل ہے نہیں تو پھر وہ سمجھیں گے نہیں۔ دیکھیے ایک آسان سی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ اس روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرالر کھڑا ہے جو سامان سے لدا ہوا ہے، بہت وزنی ہے، ساتھ ایک رسہ لگا ہوا ہے، اور امام صاحب نے ایک انگلی سے پکڑا ہوا ہے، اور امام صاحب آگے جا رہا ہے اور ٹرالر پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امام صاحب کھینچ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اپنے امام کی طاقت کا ہمیں علم ہے، بیچارہ محراب میں جاتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، اٹھتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، خود ہوا سے ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ ٹرالر کو کیسے کھینچے گا؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرالر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب نے رسے کو ایک انگلی سے پکڑا ہے اور امام صاحب آگے جا رہا ہے، اور اتنا وزنی ٹرالر پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کھینچنے والا کون ہے؟ امام صاحب، یہ یقین نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے کہ چل رہا ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ ادھر کوئی چکر ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو اس ٹرالر کو کھینچ رہی ہے۔ وہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ قوت کون سی ہے اور یہ چکر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق، اور اس کو کہتے ہیں تفکر اور تدبر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ایمان والے نا وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون۔ تو امام صاحب کو آپ نے دیکھا وہ کھینچ رہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہو رہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے لگیں گے، راز کیا ہے، مولوی صاحب کر کیسے رہے۔ اس راز کو آپ معلوم کریں گے۔ جب تک وہ راز آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ تفکر میں لگے ہوئے، جیسے اقرار الحسن 2-3 سال تک تفکر میں لگا ہوا تھا کہ حق خطیب کر کیا رہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ منہ سے گولیاں بھی نکل رہی ہے، بڑے بڑے کڑے بھی نکل رہے ہیں، سانس کی نالی اتنی چھوٹی سی ہے اس میں سے اتنا بڑا کڑا نکل رہا ہے، تو یقین تو نہیں آتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہا ہے۔ آنکھوں سے چینیں نکل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہا ہے، لیکن آخر کوئی چکر ہے پیچھے۔ اس چکر کے پیچھے جب وہ پڑ گیا، اس نے 2-3 سال لگائے، لیکن وہ پوائنٹ اسے مل گئے، اور جب مل گئے تو وہ بلاوڑا شریف پہنچ گئے، اور شف والی سرکار کی شامت آ گئی۔ ہونا چاہیے نا بھائی، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو اس کے پیچھے پڑھنا ہے کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔
یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ امام صاحب نے ایک گاڑی کھینچی، وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک گائے کو آپ نے دیکھا، وہ چر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے؟ بھوسا، گھاس۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تو گھاس اندر جا رہا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو گھاس نہیں ہوتا، باہر جب نکلتا ہے تو گوبر کی شکل ہوتی ہے، خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، دودھ میں آ جاتا ہے۔ آپ وہ گھاس اٹھا کر سونگھ رہے، بھوسا اٹھا کر سونگھ رہے، اس میں گوبر کا کوئی نشان ہے؟ دودھ کا کوئی نشان ہے؟ آپ یہی گھاس اٹھا کر کے چائے میں ڈال دیں، دودھ آئے گا؟ آپ یہی گھاس چبانا شروع کر دیں، منہ میں دودھ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ ادھر سے ڈال رہے تو گھاس ہے، ادھر سے نکل رہے تو دودھ ہے۔ سمجھ جائیں گے کوئی چکر ہے، اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے جب پیا تو دودھ نہیں تھا، پانی تھا۔ اس نے جب کھایا تو دودھ نہیں تھا۔ اس گھاس میں ہم دیکھ رہے تو اس میں دودھ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ نے گھاس کو نچوڑ دیا تو اس سے دودھ نکل آیا۔ جیسے گنے کا رس ہوتا ہے، آپ نے گنا یوں ڈالا تو نیچے سے رس نکل رہا ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کینو کا رس نکل رہا ہے، ہر چیز کا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس میں ہے۔ گھاس میں کیا ہے؟ گھاس کا دودھ کیسے بن رہا ہے؟ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن یہی تو سکھا رہا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ کھجور کو دیکھو، دوسرے پھلوں کو دیکھو، زمین سے ایک درخت اگتا ہے، آپ مٹی اٹھا کر کے چاٹے، اس کے اندر آپ کو کھجور کا ذائقہ مل رہا ہے، آم کا مل رہا ہے، سبزی کا مل رہا ہے۔ ہم تو زمین کے اندر سے یہ چیزیں نکل رہی ہے اور اس کے اندر یہ ذائقے آ رہے، کوئی چکر ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ أَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون۔ کوئی تو ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ چکر کیا ہے؟ طاقت ہے اس کے پیچھے۔ شہد کی مکھی ہے، زہریلی چیز ہے، وہ جا کر کے رس چوس رہی ہے، اس سے شہد بن رہا ہے۔ گائے کو بھی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، اس کا کام صرف گھاس کھانا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے میرے دودھ کے کیا فوائد ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی پتہ نہیں ہے میرے شہد کے کیا فوائد ہے۔ ادھر سے وہی پھول آپ لے لیں، اس کو نچوڑیں، اس میں سے شہد نکلے گا۔ اسی طرح ہر چیز کو دیکھیں، نظر آ رہی ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ کیسے بن رہا ہے؟ یقیناً کوئی ہے، چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا آپ کو نظر نہ آئے، یقیناً کوئی چیز ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ نے اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو چاہے آپ سمجھے یا نہ سمجھے، نتیجے تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن اتنا ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے جو اس گھاس سے دودھ بنا رہی ہے، جو اس پھول سے شہد بنا رہی ہے۔ ایک میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک گندا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہیں اندر بچہ بنتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم نطفہ ڈالتے ہو، تم دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بنانے والے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ چیز ہو رہی ہے، آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے، چاہے وہ آپ کو سمجھ نہ بھی آئے، لیکن اتنا تو مان لیں گے نا کہ کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے، اور وہ ذات ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہی ذات خدا کی ذات ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ اس سے وہ مذاہب نکل گئے جو خدا کے وجود کے منکر ہے۔ ہم نے آنا ہے کہ اسلام سچا دین کیوں ہے، وہ سارے مذاہب نکل گئے جو خدا کے وجود کے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اتنا تو مان گئے۔ وہ ایک ملحد ڈاکٹر یاسر ندیم آل واجدی دامت برکاتہم کے پروگرام میں آیا تو ان کو ماننا پڑا کہ ایسی کوئی پاور ہے تو مان لو۔ کہا کہ نہیں ہے، اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ کوئی پاور ہے، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں تم جو اس کو اللہ کہتے ہو نا، ہم اس سے اختلاف ہو، بابا نام کوئی بھی تم دے دو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ فی الحال مان تو لو کہ کوئی طاقت ہے، اب اس کا نام اللہ ہے یا کوئی اور ہے وہ پھر دوسرا مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب ہر بندہ یہ سوال پوچھے گا، مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ میری ضرورت کیا تھی؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر۔ ملحد کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میری مرضی کے بغیر
مجھے کیوں بنایا؟ تجھ سے پوچھتا ہے تجھے بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ تجھ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ تجھے بناؤں یا؟ اتنے بڑے فن خوان ہے یہ، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ دیکھیے عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی چیز کوئی بنتی ہے، نئی مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں گائیڈ بک۔ گائیڈ بک میں اس چیز کے متعلق پوری تفصیلات درج ہوتی ہے۔ ٹی وی لے لے، فریج لے لے، گاڑی لے لے، کوئی بھی چیز آپ لے لے، دکان سے کوئی چیز لے کے آئیں گے نا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ ملے گا، گائیڈ بک۔ اس گائیڈ بک کے مطابق اگر آپ اس چیز کو استعمال کریں گے، اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ چیز ہم نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرو گے تو ٹھیک رہے گی، کس طریقے سے استعمال کرو گے تو تباہ ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں گائیڈ بک۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا، اتنی بڑی کائنات بنائی، تو کیا اس کے لیے کسی گائیڈ بک کی ضرورت نہیں تھی؟ یا اللہ آپ نے مجھے کیوں بنایا؟ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری کامیابی کس چیز میں ہے؟ میری ناکامی کس چیز میں؟ کس راستے پہ چلوں گا تو کامیابی ہے، کس راستے پہ چلوں گا تو تباہ ہو جاؤں گا؟ اس گائیڈ بک کو کہا جاتا ہے الہامی کتاب۔ یہ الہامی کتابیں اللہ نے بھیج دی انبیاء کرام کو، اور ہمارے لیے جو کتاب آئی وہ کون سی؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو اب جو لوگ الہامی کتابوں کو نہیں مانتے وہ مذاہب بھی کل گئے۔ اب تیسرے کہتے ہیں کہ جی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب آ گئی کافی ہے۔ تو چلے ہم اس مسئلے کو بھی عقل کی بنیاد پہ حل کر لیتے ہیں۔ ختم کر دو یہ کالج اور یونیورسٹیاں، ختم کر دو یہ لیکچر، ختم کر دو یہ ٹریننگ سینٹر۔ کتابیں تو مل رہی ہے نا، تب تو آپ جا کر کے دکان سے اچھی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ استاذ کی بھی ضرورت ہے جو اس کتاب کے مفہوم کو آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا سکے۔ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے الہامی کتاب بھیجی تو اس الہامی کتاب کے ساتھ کسی مدرس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لیکچرار کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ انہی کا نام انبیاء کرام ہے۔ اب باقی سارے مذاہب نکل گئے، جو انبیاء کے منکر ہے وہ بھی گئے، جو الہامی کتابوں کے منکر ہے وہ بھی گئے، جو خدا کے وجود کے منکر ہے وہ بھی گئے۔ 4300 جو مذاہب تھے اس میں سے 3 مذہب رہ گئے، مسلمان، یہودی اور عیسائی، جو اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں، الہامی کتاب کے بھی قائل ہیں اور انبیاء کے بھی قائل ہیں۔ اب ان 3 کتابوں میں سے ہم نے اسلام کو کیوں اختیار کیا؟ باقی ہزاروں گئے۔